ایک زمانے میں 3 آدمی ایک ہی بستی سے سفر پر نکلے۔ یہ سفر عام سا تھا لیکن حالات اچانک بدل گئے۔ راستے میں سخت طوفان آ گیا، آسمان کالا ہو گیا، تیز بارش شروع ہو گئی اور زمین پر چلنا مشکل ہو گیا۔ وہ تینوں بارش اور آندھی سے بچنے کے لیے ایک پہاڑ کے قریب ایک غار کی طرف چلے گئے تاکہ کچھ دیر وہاں پناہ لے سکیں۔ جیسے ہی وہ تینوں غار کے اندر داخل ہوئے، اچانک پہاڑ سے ایک بہت بڑا پتھر لڑکتا ہوا آیا اور غار کے منہ پر آ کر گر گیا۔ وہ پتھر اتنا بڑا تھا کہ پورا راستہ بند ہو گیا۔ اب نہ باہر جانے کا کوئی راستہ تھا اور نہ ہی کوئی مدد آنے کا امکان۔ غار کے اندر مکمل اندھیرا تھا، باہر طوفان چل رہا تھا، اندر خوف گھٹن اور خاموشی تھی۔ تینوں آدمی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے لیکن کسی کے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ ہر لمحہ موت قریب محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم یہاں سے صرف اس وقت نکل سکتے ہیں جب اللہ ہمیں نجات دے۔ اس نے کہا کہ ہمیں اپنے سب سے نیک اعمال کے ذریعے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، شاید اللہ ہماری مدد فرما دے۔ یہ بات سن کر باقی دونوں نے بھی حامی بھر لی۔ پھر فیصلہ ہوا کہ ہر شخص اپنے سب سے خالص اور سچے عمل کے ذریعے دعا کرے گا۔ سب سے پہلا آدمی آگے آیا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی لیکن دل میں امید تھی۔ اس نے کہا، اللہ میرے والدین بہت بوڑھے تھے، میں ان کا بہت خیال رکھتا تھا، میں روزانہ ان کے لیے دودھ لے کر آتا تھا۔ ایک دن میں دودھ لے کر آیا تو میرے والدین سو رہے تھے۔ میں نے انہیں جگانا مناسب نہ سمجھا کیونکہ میں ان کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرے بچے بھوکے تھے لیکن میں نے انہیں بھی انتظار کروایا اور پوری رات دودھ ہاتھ میں لے کر کھڑا رہا یہاں تک کہ میرے والدین جاگ گئے اور پھر میں نے انہیں دودھ پلایا۔ اللہ اگر یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ اس کی دعا ختم ہوئی تو اچانک ایک ہلکی سی آواز آئی۔ وہ سب چونک گئے۔ پتھر تھوڑا سا سرک گیا تھا لیکن ابھی راستہ بند تھا۔ اندر کچھ روشنی آ گئی تھی مگر مکمل نجات نہیں ملی تھی۔ اب دوسرا آدمی آگے آیا۔ اس کے چہرے پر خوف بھی تھا اور شرمندگی بھی۔ اس نے کہا، اللہ میں ایک وقت میں ایک عورت کے قریب آ گیا تھا۔ حالات ایسے بن گئے تھے کہ گناہ آسان ہو گیا تھا، سب کچھ ممکن تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن اسی لمحے میرے دل میں تیرے خوف نے جگہ لی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نے یہ گناہ کر لیا تو میں تیرے سامنے کیا جواب دوں گا۔ میں فوراً وہاں سے ہٹ گیا اور اس گناہ سے خود کو بچا لیا۔ اللہ اگر میں نے یہ کام صرف تیرے خوف کی وجہ سے چھوڑا تھا تو ہمیں اس مشکل سے نکال دے۔ جیسے ہی اس نے دعا ختم کی ایک بار پھر زمین ہلکی سی ہلی، پتھر مزید سرک گیا۔ اب باہر کی روشنی پہلے سے زیادہ اندر آنے لگی تھی لیکن راستہ ابھی مکمل طور پر کھلا نہیں تھا۔ امید اور خوف دونوں ساتھ ساتھ تھے۔ اب تیسرا آدمی آگے آیا۔ وہ کافی دیر خاموش رہا، پھر اس نے گہری سانس لی اور کہا، اللہ میرے پاس ایک مزدور آیا تھا جس نے بہت محنت سے میرا کام کیا۔ وہ اپنا کام مکمل کر کے چلا گیا لیکن اپنی مزدوری لینا بھول گیا۔ میں نے اس کی اجرت اپنے پاس رکھ لی۔ وقت گزرتا گیا، میں نے اس پیسے کو کاروبار میں لگایا اور وہ بہت بڑھ گیا۔ پھر کئی سال بعد وہ مزدور واپس آیا اور اپنی مزدوری مانگی۔ میں نے اسے کہا کہ یہ سب کچھ تمہارا ہے، یہ پوری کمائی، یہ جانور، یہ سب تمہاری محنت کا نتیجہ ہے۔ اللہ میں نے یہ سب صرف تیرے حکم کے مطابق انصاف کرنے کے لیے کیا تھا۔ اگر یہ عمل تیرے لیے تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ اس کی دعا ختم ہوتے ہی اچانک ایک زوردار آواز آئی۔ غار کے اندر زمین لرز اور وہ بڑا پتھر مکمل طور پر ایک طرف سرک گیا۔ سورج کی روشنی سیدھی غار کے اندر داخل ہو گئی، تازہ ہوا اندر آئی اور اندھیرا ختم ہو گیا۔ تینوں آدمی حیران رہ گئے۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ لمحوں تک کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ آزاد ہو چکے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ غار سے باہر نکلے۔ باہر آ کر وہ خاموش کھڑے تھے۔ آسمان اب صاف ہو چکا تھا، بارش رک چکی تھی، ہر چیز پر سکون تھی۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ ہمیں کسی انسان نے نہیں بچایا، نہ کوئی طاقت، نہ کوئی مدد، ہمیں ہمارے اپنے ان اعمال نے بچایا جو ہم نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے تھے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ انسان کی اصل طاقت اس کے نیک اعمال ہے۔
جب انسان خلوص کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کے لیے اچھے کام کرتا ہے تو مشکل سے مشکل راستہ بھی آسان ہو سکتا ہے۔